فوری طور پر تو ہم جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، فوری طور پہ تو ہم جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کوئی دوررس پلاننگ کا ہمارے یہاں جو ہے نا وہ سوچ نہیں ہے کہ اب جو ترقی یافتہ ممالک کے اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، ریسرچز ہوتی ہیں، آپ کی جو بھی آپ کے مسائل ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، تھنک ٹینکس کے اندر ڈائلاگ ہوتا ہے، میڈیا ان کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے ان مسائل کو، پارلیمنٹ کے اندر وہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، اور پھر لیجسلیشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تو ڈائلاگ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ڈائلاگ اس سے بہت پہلے شروع ہوتا ہے جب مسئلہ آتا ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب مسئلہ آتا ہے تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب لوگ اپنی اپنی بولیاں ہم سبھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا ایک بہت بڑا ایک وہ آ رہا ہے مسلسل کہ ریپسٹ کو پھانسی دیں اور سخت قوانین ہونے چاہیے. تو ٹھیک ہے، قوانین کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ بڑھ کیوں رہے ہیں یہ واقعات. آج سے 20 سال پہلے، آج سے 15 سال پہلے، آج سے 10 سال پہلے یہ واقعات اتنے زیادہ نہیں تھے. تو میری جو رائے ہے وہ تو یہی ہے، جو دو میجر وجوہات ہیں اس چیز کی وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ پچھلے 10 سال کے اندر ہمارے یہاں 3G 4G اور انٹرنیٹ وغیرہ پر جو آپ کے پورن ہے وہ بہت زیادہ آسانی کے ساتھ دستیاب ہو گئی ہے. تھی تو وہ آج سے 30 سال پہلے بھی بلو فلمیں آیا کرتی تھیں، ویڈیو پہ لوگ دیکھا کرتے تھے، VCR پہ بھی دیکھا کرتے تھے، لیکن اس کا ایکسس جو تھا وہ بہت ہی محدود طبقے تک تھا. لیکن اب جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں تو بہت زیادہ یہ چیز جو ہے نا وہ پورن جو ہے اس کا دستیابی جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے. انٹرنیٹ کی دستیابی بہت آسان ہو گئی ہے، لوگوں کے اکنامک مسائل بہت ہے، فرسٹریشن بہت ہے سوسائٹی کے اندر. تو ایک طرح کی تفریح کے کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ ذرائع نہیں ہیں. تو انٹرنیٹ پر بھی یہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس نے بہت زیادہ سوسائٹی کو چینج کر کے رکھ دیا ہے. اچھا ایک بات یہ میں واضح کرنا چاہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کسی اور جگہ یہ نہیں ہوتے، تقریباً پوری دنیا کے اندر یہ واقعات ہوتے ہیں. اور عورت 100% کہیں بھی محفوظ نہیں ہے، عورت کہہ لیں یا کمزور کہہ لیں، بعض اوقات لڑکے بھی شکار ہو جاتے ہیں اس کا. لڑکوں کے ساتھ بھی ریپ کے واقعات ہوتے ہیں. ہمارے KPK کے اندر بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ کو اگر آپ تھوڑی ریسرچ کریں تو، جو بتائیں گے آپ کو کہ وہ بچپن میں ریپ ہو چکے تھے. مجھے لوگوں نے کہا کہ تقریباً ہر بچہ جو ہے بچپن میں ریپ ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنے ہی کزنس کے ہاتھوں یا اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں یا اپنے پڑوسیوں کے ہاتھوں، یا کوئی بھی جاننے والا ایسا ہے جس پر ماں باپ کو بھی شک نہیں ہوتا کہ وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں جس کو ہم پریشان ہیں جس کے اوپر کہ یہ کیسز بڑھ رہے ہیں، یہ تو وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں رپورٹ بہت ہی کم کیسز ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر تو جو واقعات ہوتے ہیں یہ گھروں کے اندر ہوتے ہیں. آپ کے بچپن کے اندر ہی اگر آپ کسی واقعتاً خواتین بتانے پر راضی ہوں نا، اگر میں آپ کو بتاؤں تو 99% خواتین آپ کو بتائیں گی یہ بات کہ بچپن میں وہ سیکسول اسالٹ کا شکار ہوئی ہیں کسی نہ کسی، اور رشتہ داروں کے ہاتھوں، قریبی پڑوسیوں کے ہاتھوں، قریبی فیملی فرینڈز کے ہاتھوں، جن کے بارے میں والدین سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو 100% تو عورت محفوظ کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں. سعودی عرب میں میں رہی ہوں، 5 سال رہی ہوں میں، وہاں پر بھی بہرحال ایسے واقعات ہو جاتے تھے اور اخبارات کے اندر بھی کبھی کبھی آتے تھے. یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے جو معاشرے ہیں، ساری دنیا میں ہی ایسا تھا لیکن مغرب کے اندر چونکہ ڈائلاگ ہو گیا اس لیے اب سوچ میں تبدیلی آئی ہے پچھلے 50 سال میں، پچھلے 60 سال کے اندر، اور فیمنزم کی تحریک بہرحال یہ تبدیلی لے کر آئی ہے کہ مجرم وہ نہیں ہوتا جو ریپ ہوا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ ہم جو بدنامی ہوتی ہے، ہم ورڈ جو یوز کرتے ہیں آپ اس کو دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں فلاں کی عزت لٹ گئی. سوال یہ ہے کہ عزت کیسے لٹ گئی فلاں کی جبکہ اس کا قصور نہیں تھا، اس نے کوئی جرم نہیں کیا. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جرم کرنے والے کی عزت لٹ گئی، ہم کہتے ہیں کہ جو جرم کا شکار ہوا ہے اس کی عزت لٹ گئی ہے. اس لڑکی کی ہم کہتے ہیں شادی نہیں ہوگی، اس لڑکی کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بدنامی ہو گئی، اس کے خاندان کے لیے اتنی بڑی بدنامی ہو گئی. لوگ مار ڈالتے ہیں اگر ایسا ہو جائے، یہ دیکھے بغیر کہ اس بچی کا قصور تھا یا نہیں تھا. ایسے واقعات بھی ہیں ہمارے اس کے اندر کہ گاؤں وغیرہ کے اندر، اور جو یہ غیرت کے قتل ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آتی ہیں، یہ چیزیں کہ لوگ مار ڈالتے ہیں اس بدنامی سے بچنے کے لیے کہ جو اس گھرانے کو کا مقدر ہو گئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک صورتحال ہے. اچھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کیسز ہمارے یہاں سامنے ہی نہیں آتے، چپ چاپ برداشت کر لیتے ہیں. مجھے ایک دفعہ ایک ٹرانسجینڈر نے یہ بات بتائی کہ ہم بھی بچپن میں ریپ ہو چکے ہوتے ہیں. اس نے مجھے بتایا کہ لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان تو ہمارے یہاں سیگریگیشن ہے، لیکن لڑکوں کے درمیان کیا تعلقات ہوتے ہیں، کس طرح بلی ہوتے ہیں، وہ ہمارے یہاں اس پہ کوئی زیادہ بات نہیں ہوتی. مثلا KPK کے صوبے کو دیکھ لیں ہم، وہاں بہت شدید پردہ ہے، بہت شدید سیگریگیشن ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ بات. لیکن وہیں پر آپ دیکھیں اگر تو لڑکوں کے ریپ ہونے کے واقعات وہیں پر سب سے زیادہ ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، مدرسوں کے اندر سامنے آتے ہیں، اسکولوں کے اندر، ہاسٹلوں کے اندر لوگوں نے مجھے بتایا کہ جو بڑی عمر کے لڑکے ہوتے ہیں وہ بلی کرتے ہیں، یا نہیں بھی کرتے تو بھی کسی طرح بہلا پھسلا کے راضی کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے.